بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہو؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ کیا تم اور کچھ چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے ہم کو اور کیا چاہیے؟ آپ نے تو ہم کو بہت کچھ دیا ہمارے رب، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنتوں میں داخل نہیں فرما دیا؟ ہمیں جہنم کے اور دوزخ کے عذاب سے نجات نہ دے دی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے جواب کے بعد پردہ اٹھا دیا جائے گا، لہٰذا وہ اللہ کا دیدار کریں گے اور جو کچھ ان کو دیا جا چکا ہوگا اس سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک اپنے پروردگار کا دیکھنا پیارا ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو وہ زیادہ کیا ہے ان کو جو دیا جائے گا؟ وہ زیادہ یہ دیدار الہی، جس کے بعد انہیں ان کو دی ہوئی تمام نعمتیں چھوٹی معلوم ہوں گی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو اس طرح پر دیکھے گا کہ اتنی بھاری بھیڑ میں ایک ساتھ سب کے دیکھنے کی وجہ سے کسی کے دیکھنے میں فرق نہ آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر شخص خوب اچھی طرح سے دیکھے گا. میں نے عرض کیا کہ دنیا کی مخلوق میں اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا اے ابو رزین، کیا 14ویں کے چاند کو تم میں سے ہر شخص پوری بھیڑ میں بلا مزاحمت نہیں دیکھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھتا ہے. فرمایا چاند خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کو ایک ساتھ سب دیکھ لیتے ہیں اور کسی کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور اللہ تو بہت ہی بزرگ و برتر اور عظیم ہیں، اس کو بیک وقت سب کیوں نہ دیکھ سکیں گے؟ سبحان اللہ. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اثنا میں کہ جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے، اچانک اوپر سے ایک نور روشن ہوگا، چنانچہ سروں کو اوپر اٹھائیں گے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر پروردگار عالم اللہ اکبر جل مجدہ ہیں. ان حضرات کے دیکھنے پر رب تبارک و تعالی فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے اہل جنت تم پر سلام ہو. سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ قرآن میں جو اللہ عز و جل نے سلام قولا من رب الرحیم فرمایا ہے، اس میں اسی کا ذکر ہے. اس کے بعد فرمایا سلام کے بعد اللہ عز و جل اہل جنت کو اور جنتی اپنے پروردگار کو دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی پردے میں ہو جائیں گے اور اس کا نور باقی رہ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اپنے نور سے، اپنے دیدار سے، اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہم تیرے بڑے گناہگار بندے، ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا میرے پاک پروردگار. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنتی جب تک اپنے رب کو دیکھتے رہیں گے دوسری کسی بھی نعمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت میں مرتبے کے اعتبار سے ادنا شخص وہ ہوگا جو اپنے باغات اور تخت اور بیویوں اور خدمتگاروں اور دیگر نعمتوں کو 1 سال کی مسافت میں پھیلا ہوا دیکھے گا. یعنی یہ چیزیں اتنی دور پھیلی ہوئی ہوں گی کہ دنیا میں کوئی شخص اتنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نکلے تو 1000 برس تک چلتا رہے. اور خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا. اس کے بعد آپ نے آیت تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. سبحان اللہ. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے جو ابھی تلاوت فرمائی آپ کے سامنے.
دیدار الہی کو قرآن شریف سے ثابت کرنا مقصود ہے۔ اسی ضمن میں یہ آیت بھی آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے ملک کو 2000 سال کی مسافت میں پھیلا ہوا دیکھے گا، یعنی ادنا لوگوں میں بھی کئی درجات ہیں، اور اس کے آخری حصے کو بلا تکلف بالکل اسی طرح دیکھتا ہوگا جس طرح اس کے قریب والے حصے کو دیکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہوگی کہ وہ اپنی اتنے بڑے ملک کو اتنی آرام سے دیکھ سکتا ہوگا کہ دور کی چیز اور قریب کی چیز یکساں ہوں۔ اس کو ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، حدیث شریف میں ادنا اور اعلیٰ جنتی کے مرتبے کا ذکر ہے۔ اس کے درمیان میں اور خدا جانے کتنے مراتب و درجات ہوں گے، اور حسب مرتبہ کس قدر نعمتوں سے لوگ مالا مال ہوں گے۔ دیدار الہی تو سبھی جنتیوں کو نصیب ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اعزاز و اکرام جس کا ہوگا، جس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ صبح و شام اللہ کے دیدار سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں مومنین دیکھیں گے۔ یہ ایک تڑپ ہے مومنین کے دلوں میں کہ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ یہ اقبال کا مصرع ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ مومنین کی قلب کی کیفیت ہوتی، اور کافر اور منافق اس نعمت سے محروم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھنے کی چاہ ہی نہیں کی، انہوں نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا۔ اور منافقوں نے تو حد کر دی، منافقوں نے لبادہ ایک اوڑا اور اندر دل سیاہ تھے، تو ان کا تو کافروں سے بھی برا حال ہو، اس لیے وہ اس چیز سے محروم کر دیے جائیں۔ اور وہ جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کے خواہاں ہوں گے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب